مل گیا. فرمایا جب پوچھا گیا, سوال کیا گیا ابراہیم تو نے یہ کیا ہے, فرمایا کہ اپنے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے, جو بڑا خدا ہے جن سے تم عورتی کو خدا سمجھتے اس سے کیوں نہیں پوچھتے. وہ جواب دے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ رہا. تو ابراہیم علیہ اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بڑے خود سے کیوں نہیں پوچھتے, اپنے بڑے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے. اس وقت وہ کچھ نہ بول سکے اور کوئی جواب نہ دے سکے, لیکن انہوں نے اس وقت بھی حق کو نہ مانا. حضرت ابراہیم علیہ اللہ کی باتوں کو پھر بھی نہ مانا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے ایک اور خدا جو ہے نمرود کو یہ بات بتائیں. چنانچہ انہوں نے یہ بات نمرود کو بتائی کہ ہمارے ساتھ ابراہیم علیہ اللہ یہ سلوک کر رہے ہیں, انہوں نے ہمارے بتوں کو بھی خداؤں کو بھی توڑا ہے, تو آپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو اپنے بادشاہی کے دور میں اپنے پاس بلائیے اور حساب دیجیے. جب نمرود کو قوم نے یہ عرض کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلا لیا. ابراہیم علیہ اللہ نمرود کے دربار میں چلے گئے اور بے خوف ہو کر آپ نے یہ کیا کیا کہ مورتیوں اور ان بتوں کو میں خدا نہیں مانتا. اس نمرود نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ہماری بادشاہی کو بھی تسلیم نہیں کرتا, ہمارے بتوں کی بھی کو بھی نہیں مانتا, تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو ابراہیم علیہ اللہ نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے یہ ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے, اور پھر کہا میرا خدا تو وہ ہے ربی اللہ یحیی و یمیت, ربی اللہ یحیی و یمیت, جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی دوبارہ کرتا ہے. تو نمرود نے حضرات کیا کیا, اپنے قید خانے سے 2 آدمی بلائے, ایک کو اس نے قتل کر دیا, دوسرے کو اس نے زندہ رہنے دیا. کہنے لگا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ اس نے خدائی دعوت جو کیا تھا, کہنے لگا یہ میں کام میں بھی کر سکتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل دی, فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَيَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے, اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دے. تو جب دوسری دلیل کی تو وہ بے بس ہو گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اب نمرود نے کہا کہ ابراہیم علیہ اللہ کی دلیل اتنی اچھی کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں, میں بے بس ہو گیا ہوں. قوم سے اس نے مشورہ کیا, آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. قوم نے مشورہ دیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے تاکہ ہم اپنے بتوں کی جو ہم نے توڑے تھے, ہمارے خداؤں کو توڑا تھا, ان کو گرایا تھا, ان کا بدلہ ہم ان سے لے سکے, ان کو جلا دیا گیا. تو حضرات کیا کیا گیا, 30 گز چوڑی اور 20 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک دیوار قائم کر دی, اور اس میں جتنے بھی قوم کے لوگ تھے نمرود کے, لکڑیاں ڈالتے جاتے تھے. جب وہ بھر گیا آگ خانہ مچ بھر گیا تو حضرت ابراہیم کو قید خانہ سے باہر لا کر اس آگ میں رکھ دیا گیا, جس کے متعلق قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں بے حدت ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے رہبائے تماشائے لبام ابھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے
کی طرف سے آگ جو تھی وہ ٹھنڈی باندھی. قلنا للنار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اے آگ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا. اس وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا. اگر اللہ تعالیٰ اس آگ کو اس وقت ٹھنڈی نہ کرنے کا حکم دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ جتنی بھی آگ جلاتے ہیں اس کا کوئی اثر نہ ہوتا. آگ اس وقت آپ بھی ہم آگ جلاتے ہیں، یہ تو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر نبی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حکم جاری کر دیا کہ میرے پیارا ہے، اس نے میرے گھر کو تعمیر کیا ہے، لہذا یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے، فوراً آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو. اس کے بعد حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے ہجرت کی اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہیں اور جگہ پر بنا دے. آپ نے ملک شام کی طرف سفر شروع کیا اور اپنی بیوی سارہ کو ساتھ لیا اور ملک شام سے کی طرف چل پڑے. جب مصر میں پہنچے، مصر کی حدود میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک بادشاہ ہے جو بڑا ظالم ہے، جو حسین و جمیل عورتوں کو دیکھ کر ان کو اپنے پاس بلاتا ہے. تو بادشاہ کو جب پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو حضرت ابراہیم کے پاس اس نے اپنے سپاہی بھیجی کہ اس لڑکی کو میرے پاس بلاؤ. جب پوچھا گیا کہ کون ہے، فرمایا اختی، یہ میری دینی بہن ہے. اور حضرت سارہ کو بھی آپ نے بتا دیا کہ میں نے نمرود کے سپاہیوں سے یہ کہا ہے کہ تم میری بہن ہے، تم نے وہاں جواب یہ دینا ہے کہ میں ان کی بہن ہوں. جب وہ اس دربار میں حضرت سارہ گئی، اس بادشاہ نے رد کرنے کا سوچا تو اس کے ہاتھ شاد ہو گئے. پھر معافی مانگی تو حضرت سارہ نے دعا کی، پھر ہاتھ ٹھیک ہوئے. پھر دوسری مرتبہ بھی غلط سوچ رکھی، پھر وہ پوری طرح گرفتار ہو گیا اور رونے لگا تو حضرت سارہ نے پھر دعا کی تو پھر ٹھیک ہوا. پھر اس بادشاہ نے ہی حضرت سارہ کے ساتھ حضرت حاجرہ کو بھیجا کہ جاؤ انہیں حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے پاس لے کر جاؤ. وہاں سے حضرت حاجرہ آئی اور پھر حضرت سارہ نے خود اجازت دی، اے ابراہیم آپ حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیجیے، کیونکہ حضرت سارہ کے بدن سے کوئی اولاد نہ تھی. تو پھر حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر پیدائش ہوئی اور جب پیدائش ہوتی ہے تو حضرت سارہ رشک کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ اے ابراہیم جاؤ اپنے بیوی اور بیٹے کو مجھ سے دور لے جاؤ. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ اللہ کیا کرتے ہیں، حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور جہاں ریت کے ٹیلے ہیں، جہاں نہ سبزہ ہے نہ کھیتی ہے نہ باغ ہے، دور دور ریت کے ٹیلے ہیں، وہاں پر لے جاتے ہیں اور پاس دو پہاڑیاں جسے آج ہم صفا اور مروہ کہتے ہیں، ان کے پاس لے جا کر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مشکیدہ دیا، پانی سے بھرا ہوا اور چند ٹکڑے بھی وہاں پر چھوڑ کر واپس آ گئی اور راستے میں یہ دعا کی کہ الہی میں ان کو اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس حرمت والے گھر کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہوں اور لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کرتے اور انہیں نمازی بنا اور اس شہر کو رزق سے باندھے. اس لیے تو آج حضرات مکہ کے وہ شہر مکہ ہے
جہاں حضرات بیت اللہ شریف ہے، جہاں لوگ آج حج کی ادائیگی کر رہے ہیں، چاہے کوئی افغانی ہو، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، مسلمان ہو، وہ ضرور بیت اللہ شریف جب حاضری دیتا ہے تو یہ بات پوری ہو جاتی ہے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اسماعیل بیٹے کو جو جگہ پر چھوڑا تھا صفا مروہ، اگر صفا مروہ پر کوئی شخص 7 مرتبہ چکر نہ لگائے اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، یہ سنت حضرت ہاجرہ۔ اور وہاں پر آب زمزم بھی، زمزم اس کا کیا مطلب؟ ٹھہر جا۔ جب حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پہاڑی پر چکر لگا رہی تھی، کبھی صفا پر جاتی کبھی مروہ پر، تو 7 چکر جب پورے ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں کی اوٹ میں نظر نہیں آ رہی، بھاگتی ہوئی آئی واپس۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑیاں رگڑی روتے ہوئے اس جگہ سے آب زمزم کی طرف، اللہ اکبر، زندہ باد۔ تو اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو فتویٰ لگاتے ہیں کہ لگاؤ اب فتویٰ آب زمزم کے پانی پر بھی، وہاں سے بوتلیں بار بار تک نہا لاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی تو پانی تو موجود ہے، لیکن وہاں سے کیوں بوتلیں بار کر لاتے ہیں؟ اس لیے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک لوگوں کی قدم لگ گئی وہ جگہ عام نہیں رہتی، وہ پانی عام نہیں رہتا بلکہ خاص بن جاتا۔ تو حضرات محترم، پھر حضرت ہاجرہ ان کے پاس جب آب زمزم کا کنواں، انہوں نے کہا کہ ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا نام اس وجہ سے پڑا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یا زمزم اے ٹھہر جا، پانی ٹھہر جا، تو پانی جو تھا وہ ٹھہر گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ نام بڑا پسند آیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا آب زمزم۔ تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس آب زمزم کے پاس موجود تھے، چشمے کے پاس موجود تھے، تو وہاں پر ایک قبیلہ بنی جرہم جو یمن سے آیا تھا، سب سے پہلا وہ قبیلہ تھا جو یمن سے آیا تھا، اس کا یہ موقف ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر سبزہ وہ دیکھتا، وہ قبیلے کے لوگ سبزہ دیکھتے، پانی دیکھتے، وہاں پر پڑاؤ کرتے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی کا چشمہ ڈالیے ایک عورت اور چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس عورت کے بعد حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر پڑاؤ کر سکتے ہیں، یہاں پر اپنا کیمپ لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے اجازت دی، تو وہاں پر بنی جرہم اس قبیلہ کے لوگوں نے جب پڑاؤ کیا، اس وقت سے اس شہر کا کی آبادی آباد ہوئی، جس کو آج ہم مکہ معظمہ کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، آپ کو طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، آپ نے صبر کیا، اپنے بیوی بچوں کو فران جنگلوں میں چھوڑائے، ریت کے ٹیلوں کے میدانوں میں چھوڑائے، اور سب سے بڑی آزمائش جو تھی، رات کو خواب جب دیکھا، اس خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا۔ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر میرے ساتھ اچھے کپڑے پہنا دو اور نہلا دھلا کر میرے ساتھ اس کو، میں نے اس کی جگہ ایک جگہ پر لے کر جانا ہے۔ تو آپ کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اچھے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، تو آپ لے کر رسی اور چھری لی اور ایک دور دراز جگہ پر چل دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہلے شیطان آیا
کہنے لگا کہ اے چھوٹے بچے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں پر لے جا رہا ہے؟ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے آگے جواب دیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ بھی بیٹے کو ذبح کر سکے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس شیطان نے کہا کہ ہاں، آج ایسا ہوگا اور تمہارا باپ اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کرے گا۔ اس پر شیطان نے یہ بھی کہا کیونکہ یہ اللہ کا حکم۔ جب اس نے شیطان نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں آج قربان ہو جاؤں۔ پھر شیطان حضرات حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور کہا کہ تو کیسی والدہ ہے، اپنے بیٹے کو بھیج دیا اپنے والد کے ساتھ، پوچھا بھی نہیں کہ وہ کہاں جا رہی، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ جب پھر کہا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کرنے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل اللہ کی راہ قربان۔ تو پھر شیطان حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور کہا کہ تو کیسا باپ ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے اور تمہیں اللہ کا بھی حکم ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا یہ شیطان ہے۔ آپ نے کنکریاں اٹھائیں، 7 کنکریاں اٹھائیں اور 3 مرتبہ اس شیطان نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو۔ آپ نے 3 کنکریاں اس شیطان کی طرف پھینکی۔ یہ 7 کنکریاں جب ہم آج کے موقع پر شیطانوں کو حکومت سعودیہ نے یہ 3 بڑے شیطان بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر بڑے وہاں پر کنکریاں کٹھی کی جاتی ہیں اور کنکریاں شیطان کو مارا جاتا ہے۔ یہ بھی حج کے ارکان میں سے حضرات محترم، پھر جب آپ نے اپنے بیٹے کو اس میدان میں لے گئے اور کہا کہ اپنا حال سنایا، بیٹے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ فرمایا کہ ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو میری قربانی کا حکم آیا ہے تو میں آپ کے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو آپ چند نصیحتوں کا، چند باتوں کا یہ حال خیال کر لیجیے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے، میری گردن پر چھری چلانے لگے تو میری جب خون کا فوارہ نکلے، میری قمیض میری والدہ حضرت ہاجرہ نے دی، اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ آپ کو چھری چلاتے وقت رحم نہ آ جائے، اور چھری کو تیز کر لینا تاکہ گلے پر فوراً چل پڑے، آپ کو دقت میں نہ ہو۔ آپ نے کہا بیٹا ایسا ہی یاد رکھا جائے گا۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، چھری بھی تیز کر دی اور اپنے بیٹے کو زمین کے بعد لٹا دیا۔ استدام تولہ للجبین، کہ جب دونوں باپ بیٹا راضی ہو گئے تو آپ نے ان کو گردن کے بعد لٹا دیا اور چھری جب گردن پر چلانے لگے، چلائی اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، گردن پر چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی، چھری حضرات نہیں چل رہی۔ ایک مرتبہ چھری چلاتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی کرتے ہیں، کوشش نہیں چلتی۔ ادھر پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو چھری مارتے ہیں، پتھر 2 ٹوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت ابراہیم نبی کو یہ حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ جلدی کرو، آج میرا پیارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آج قربانی ضرور کر کے لے گا، جاؤ جلدی کرو، جنت سے ڈوبا لاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے پیچھے کر کے ڈوبے کو نیچے کر دو تاکہ حضرت ابراہیم قربانی کر سکے۔ جو ہی حضرات جنت سے ڈوبا لایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے کر کے ڈوبا رکھا گیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چوری چلائی تو پھر قربانی ہوگی. اللہ اکبر. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام زندہ باد. یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام زندہ باد. عظیم قربانی زندہ باد. اس وقت قربانی ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرا رہے. تو یہ تھی قربانی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب اور حضرت ابراہیم کی سنت کے مطابق اپنے پیارے حبیب کے ہر امتی پر جو صاحب استطاعت ہو اس پر فرض کرا دیا. اور حدیث پاک میں ابن ماجہ میں آتا ہے حضرت ارقم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بتائیں یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. پھر پوچھا گیا کہ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہوگی. پھر اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا اونٹ کی اگر قربانی کی جائے اس کا کیا ثواب ہوگا؟ فرمایا اونٹ کے ہر اونٹ کے بدلے ایک نیکی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے ابن ماجہ کی یہ بھی حدیث ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مال بھی رکھتا ہو وسعت و استطاعت بھی رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے وہ میرے عیدگاہ کی طرف جانب نہ آئے. تو ہمیں سوچنا چاہیے جو ہمیں استطاعت رکھتے ہیں انہیں ضرور قربانی کرنی چاہیے. اور حضرات محترم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہم خدا کے دعوے دار تو بڑے بنتے ہیں لیکن ہم دعوے میں اس وقت پورے ثابت ہوں گے قائم ہوں گے جب ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی عادت جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں جب قربان کریں گے اس وقت آپ اللہ کی دعوے میں سچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مشروط محبت اور نامحدود وفاداری نصیب فرمائے اور خاتم النبیین پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت پر اپنا ایمان اور زیادہ پختہ کرنے. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمان بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے اور ہندوستانی افواج کی طاقتی طاقتوں سے ان کو بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.